جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بک 2 چیپٹر نمبر 5۔ اس کا ٹائٹل ہے اون ڈسٹروئنگ بکس، کتابوں کو تباہ کرنا، کتابوں کو تلف کرنا۔ اس چیپٹر کے اوتھر ہیں جے سی اسکوائر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس چیپٹر میں رائٹر اپنا سیلف ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرے گا اور وہ ہمیں بتائے گا آیا کہ کتابوں کو تباہ کرنا، کتابوں کو تلف کرنا، کتابوں کو ضائع کرنا آیا کہ اچھی بات ہے یا نامناسب بات ہے، اور کن حالات میں آپ کو کتابوں کو ڈسٹروائے کرنا چاہیے اور کن حالات میں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، چیپٹر کے انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اخبار کے نیوز پیپر کے مطابق یہ اطلاع ملی کہ اوور 2 ملین والیومز آف بکس were presented to the troops by the public۔ تقریباً 2 ملین سے زیادہ بکس تحفتاً بھجوائی گئی پبلک کی طرف سے فوجی دستوں کو۔ جب ان کتابوں کو انسپیکٹ کیا گیا، ان کا معائنہ کیا گیا، تو پتہ چلی یہ کتابیں بالکل بھی کسی کام کی نہیں تھی، اور کچھ لوگوں نے یہ کتابیں جان بوجھ کے آرمی پرسنز کو بھجوائی تھی تاکہ ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ رائٹر کہتا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے یہ کتابیں اپنے پاس رکھی ہی کیوں تھی اگر انہیں ان کی ضرورت نہیں تھی، یا ہم اپنے گھروں میں وہ کتابیں کیوں سیو رکھتے ہیں جو ہمارے یوز میں نہیں ہوتی۔ رائٹر کے مطابق یہ ایک رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی بنتی ہے ہر شخص کی کہ ان تمام کتابوں کو ویسٹ کر دیا جائے جن کتابوں کو آپ یوز نہیں کرتے، اور ان کی جگہ وہ کتابیں لے لینی چاہیے، پرچیز کرنی چاہیے جنہیں آپ یوز کرتے ہیں یا جن سے آپ نالج گین کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد رائٹر اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ رائٹر انگلینڈ کے ایک سٹی چیلسی میں رہ رہا تھا، ایک فلیٹ میں، جہاں پر اتفاقیہ طور پر اس کے پاس بے حد کتابیں اکٹھی ہو گئی۔ آخر کار ان کتابوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی کہ ان کتابوں کو بوری میں بند کرتا ہوں، رات کے اندھیرے میں سمندر میں پھینک آتا ہوں، اس طرح سے ان کتابوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا، کیونکہ یہ کتابیں بہت اولڈ ایڈیشن کی ہیں، کوئی بھی انہیں پرچیز نہیں کرے گا۔ تو رائٹر ایسا ہی کرتا ہے، آدھی رات کو کتابوں کو بوری میں بند کر کے اپنے کندھے پہ رکھ کر سمندر کی طرف، دریا کی طرف جاتا ہے کہ ان کتابوں کو دریا میں پھینک آئے، مگر اس دوران اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں پر راستے میں اسے کوئی شخص یا کوئی پولیس مین نہ دیکھ لے اور انہیں شک نہ پڑے کہ شاید بوری میں رائٹر کوئی لاش لے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک فل آف سسپینس ایپیسوڈ بن جاتی ہے، اور رائٹر خوف و ہراس کے عالم میں مبتلا، ڈرتے ہوئے بہت مشکل سے مگر صحیح سلامت دریا کے کنارے پہنچتا ہے، اور بہت سوچ کر، سمجھ کر، ڈر کر، پیچھے ہٹتے ہوئے آخر کار وہ ان کتابوں کو جن کی اسے اب ضرورت نہیں ہوتی بوری سمیت دریا کے پانی میں پھینک دیتا ہے، اور ان کتابوں سے اس کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے۔ مگر اس دوران وہ بے حد پریشان رہتا ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کو کوئی دیکھ نہ لے یا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ آدھی رات کو اپنے گھر سے بوری میں کسی بچے کی لاش بند کر کے لایا ہے جس کو اس نے قتل کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور آخری لمحے تک وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لاسٹلی ان کتابوں کو دریا کے پانی میں پھینک دینے کے بعد اسے بہت دکھ ہوتا ہے ان کتابوں کو کھو دینے پر، اور وہ کہتا ہے کہ شاید یہ کتابیں اتنی بری اینڈنگ کی مستحق نہیں تھی جتنی بری اینڈنگ ان کتابوں کی ہوئی۔ تو ہمیں اویئرنیس دیتا ہے رائٹر اس چیپٹر کے ذریعے کہ ہمیں صرف وہی کتابیں اپنے پاس رکھنی چاہیے جو قابل استعمال ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کتابیں بالکل بھی نہیں رکھنی چاہیے شو آف کے لیے یا کسی اور پرپس کے لیے جنہیں ہم استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے وارثوں کو ان کتابوں کو سورٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور پھر ان میں سے قابل استعمال کتابوں کو رکھنا پڑے گا اور دیگر کو ضائع کرنا پڑے گا۔ تو دس واز کمپلیٹ انٹروڈکشن ٹو دی چیپٹر۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ پورشن کی طرف، دیٹ از ایکسرسائز شارٹ کوسچن آنسرز۔
جی اسٹوڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں شارٹ کوسچن آنسرز. پہلا شارٹ کوسچن ہے what sort of books were presented by the British public to troops؟ کس قسم کی کتابیں بھیجی گئی برطانوی عوام کی جانب سے فوجی دستوں کو؟ آنسر برٹش پبلک پریزنٹڈ اوور 2 ملین بکس ٹو سولجرز. برطانوی عوام نے برطانیہ کے رہنے والے لوگوں نے تقریباً 2 ملین سے زیادہ کتابیں بھجوائی اپنے سپاہیوں کو. دیز انکلوڈیڈ میگزینز، ان کتابوں میں رسالے شامل تھے 20 ایئرز اولڈ جو 20 سال پرانے تھے. گائیڈز ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، لیک ڈسٹرکٹ برطانیہ کے جھیلوں والے اضلاع ہیں، برطانیہ کے ایسے ڈسٹرکٹ جہاں پر لیکس ہیں. اچھا جی، برطانیہ کے جھیلوں والے اضلاع کے لیے رہنمائی کی کتابیں بھجوا دی ٹروپس کو. اینڈ بیک نمبرز آف وٹاکرز المینک، وٹاکرز المینک برٹش کیلنڈر ہے جی، برطانوی کیلنڈر، اور بیک نمبرز کا مطلب ہے پرانے، اور پرانے برطانوی کیلنڈر بھجوا دیے ٹروپس کو، فوجیوں کو. کوسچن نمبر 2، was it interest of soldiers that prompted their action or was it the wish to get rid of useless books؟ کیا یہ سپاہیوں کی دلچسپی تھی کہ لوگوں نے انہیں ایسی کتابیں بھجوائی تھی، یا ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس بہانے وہ بیکار کتابوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ آنسر اکارڈنگ ٹو رائٹر، مصنف کے مطابق سم پیپل وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیئر انوانٹیڈ اور ایکسٹرا بکس، کچھ لوگ ایسے تھے جو چھٹکارا پانا چاہتے تھے اپنی انوانٹیڈ اور ایکسٹرا کتابوں سے، تو انہوں نے یہ ٹروپس کو، فوجی دستوں کو بھجوا دی. دے ٹوک ایڈوانٹیج بائی سینڈنگ دیز بکس ٹو ٹروپس، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور یہ غیر ضروری کتابیں انہیں جو اب چاہیے نہیں تھی فوجی دستوں کو بھجوائیں. کوسچن نمبر 3 دیکھیے گا، وائی شوڈ بیڈ بکس بی ڈسٹروئڈ؟ بری کتابوں کو تباہ کیوں کر دینا چاہیے؟ جی آنسر دیکھیے گا، بیڈ بکس شوڈ بی ڈسٹروئڈ بیکاز دیئر ڈسٹرکشن ناٹ اونلی میکس مور روم اور اسپیس فار نیو بکس بٹ سیوز ونز ہیئرز دا ٹربل آف سورٹنگ آؤٹ دا ربش اور اسٹورنگ اٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. مصنف کے مطابق بری کتابوں کو تباہ کر دینا چاہیے کیونکہ ان کی تباہی نہ صرف جگہ کا بندوبست کرتی ہے نئی کتابوں کے رکھنے کے لیے، بلکہ یہ پریکٹس بچا لیتی ہے، ہیئرز کا مطلب ہے وارثوں کو، کسی بھی شخص کے وارثوں کو اس دقت سے کہ وہ ان کی چھانٹی کریں اور اس میں سے کوڑا کرکٹ علیحدہ کریں یا ان انچاہی کتابوں کو بلا وجہ اپنے پاس محفوظ رکھیں. کوسچن نمبر 4 پلیز، وائی از اٹ ناٹ ایزی ٹو ڈسٹروائے بکس؟ کتابوں کو تلف کرنا، تباہ کرنا اتنا آسان کیوں نہیں ہے؟ آنسر اٹ از ناٹ ایزی ٹو ڈسٹروائے بکس بیکاز دے مے ناٹ ہیو ایز مینی لائفز ایز اے کیٹ. رائٹر نے چیپٹر میں یہ ایگزامپل دی ہے، وہی آنسر میں کوٹ کی گئی ہے. کتابوں کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ان کی اتنی زیادہ زندگیاں نہیں ہوتی جتنی ایک بلی کی ہوتی ہیں. بٹ دے سرٹنلی ڈائی ہارڈ اینڈ اٹ از سم ٹائمز ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے اسکیفولڈ فار دیم. اسکیفولڈ یہاں پر سولی پر چڑھانا، بندوبست کرنے کے زمرے میں استعمال ہوا ہے، مگر ان کتابوں کو تلف کرنا مشکل ہے اور بعض اوقات ان کے لیے ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اٹ از ٹف ٹاسک وچ ون بروٹ دا رائٹر آلموسٹ ود ان دا شیڈو آف دا روپ. یہ بڑا مشکل کام تھا اور یہ کام، کتابوں کو ٹھکانے لگانے کا کام، ہمارے مصنف کو پھانسی کے سائے تلے لے آیا. اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں کتابوں کو ٹھکانے لگانے کے چکر میں وہ سولی پر نہ چڑھ جائے. اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا، اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں ایکسپلین کیا کہ اس پر شک کیا جاتا کہ یہ بوری بند ایک بچے کی لاش اپنے ہمراہ لے جا رہا ہے. نیکسٹ کوسچن، کوسچن نمبر 5 پلیز، وائی کوڈ ناٹ دا آتھر برن دا انوانٹیڈ بکس؟ مصنف کتابوں کو جلا کیوں نہیں سکا جو کتابیں اسے چاہیے نہیں تھی؟ آنسر ہی ہیڈ نو کچن رینج، اس کے پاس باورچی خانہ زیادہ بڑا نہیں تھا. سو ہی کوڈ ناٹ ٹوسٹ دیم on a gas cooker اور burn them leaf by leaf in his small steady fire. لہٰذا وہ ان کتابوں کو سیک نہیں سکتا تھا ایک گیس کے کوکر میں، نہ ہی انہیں ورق در ورق جلا سکتا تھا اپنی چھوٹی مطالعاتی آگ میں. Question number 6، how did he decide to get rid of them؟ کتابوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے کیا فیصلہ لیا؟ آنسر he decided to get rid of them by throwing them into the river. اس نے فیصلہ لیا کہ ان کتابوں سے میں پیچھا چھڑوا سکتا ہوں انہیں دریا میں پھینک کر.
He put the books into a sack. उसने किताबों को एक बोरी में डाला. He then, ये word then है, went to river, फिर वो दरिया में गया, and threw it into water, और किताबों को पानी में फेंक दिया. Question number 7, please describe the author's midnight venture to throw the books into the river and the suspicions which his actions were likely to arouse. कहते हैं मुसन्निफ ने आधी रात को जो मुहिम अपनाई किताबों को फेंकने की दरिया में, और वो शकूक जो उसके इस अमल से उभरे, उनका जायजा लीजिए और बयान कीजिए. आंसर, इट वॉज मिड नाइट, ये आधी रात का वक्त था. व्हेन ही स्टेप्ड आउट विद द बुक्स, जब मुसन्निफ ने कदम बाहर रखा किताबों के हमरा. ही फेल्ट अफ्रेड ऑफ अ पुलिसमैन हु कुड कैच हिम, वो डर गया एक पुलिस एहलकार से जिस पर उसे शक था कि वो मुसन्निफ को पकड़ न ले. He was also fearful of being investigated, उसे ये भी खौफ था कि कहीं उसे तफ्तीश का सामना न करना पड़ जाए. He finally reached the bank, आखिरकार वो दरिया के किनारे पहुंचा, and threw the books in river, और किताबें दरिया में फेंकी. After mustering up his courage, अपने हौसले को इकट्ठा करते हुए. Question number 8 please. How did he muster up courage at last to fling them into river? आखिरकार मुसन्निफ ने अपना हौसला कैसे इकट्ठा किया किताबों को दरिया में फेंकने के लिए. Answer, the writer mustered up his courage by calling himself a coward and an ass. मुसन्निफ ने अपना हौसला इकट्ठा किया खुद को एक बुज़दिल शख्स करार देकर, and an ass, और एक अहमक शख्स करार देकर. Ass means foolish. He thought that if he would not throw the books into the river, उसने सोचा कि अगर अब वो किताबों को दरिया में नहीं फेंकेगा, he would become a defeated person, तो वो सारी जिंदगी एक शिकस्ता शख्स बनकर जिंदगी बसर करेगा. Finally, he dropped the sack into river. आखिरकार उसने इस तरह से इस सोच को अपनाते हुए किताबों को दरिया में फेंक डाला. Question number 9. Did he come to have a feeling for those books once he had got rid of them? क्या मुसन्निफ के दिल में कोई ऐसा साथ पैदा हुए उन किताबों के लिए उनसे पीछा छुड़वाने के बाद? आंसर, राइटर फेल्ट सॉरी फॉर द बुक्स, मुसन्निफ को बेहद अफसोस महसूस हुआ किताबों के लिए. ही टुक पिटी ऑन देम एंड वो सैड एट देयर फेट, उसे रहम आया किताबों पर और वो उनके मुकद्दर किस्मत नसीब पर बेहद अफसुर्दा था कि किताबें इतने बुरे एंडिंग की मुस्तहिक नहीं थी जैसा उनके साथ हुआ. जी स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे. वॉल्यूम्स के लिए सिनोनिम है जी बुक्स, किताबें. इसके बाद नेक्स्ट सिनोनिम देखिएगा एक्यूमुलेटेड. ठीक है जी, इसके लिए ऑप्शन बी है हीप्ड, ढेर लगाना. इनडाइजेस्टिबल्स के लिए ऑप्शन बी है जी अनइंटरेस्टिंग बुक्स, गैर दिलचस्प किताबें. इसके बाद है जी हमारे पास एविक्टिंग, इसके लिए ऑप्शन डी है गेटिंग रिड ऑफ, छुटकारा हासिल करना. किन से जी? किताबों से. उसके बाद है जी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट के लिए इस्तेमाल हुआ हेजिटेंट, हिचकिचाहट का शिकार. वाइप देम ऑफ द मैप के लिए इस्तेमाल हुआ ऑप्शन ए डिस्पोज ऑफ, ठिकाने लगाना. इसके बाद है जी वर्थलेस, ऑप्शन सी इनसिग्निफिकेंट, बेकार बेफायदा. कंज्यूम, ऑप्शन बी बर्न, जलाना. अच्छा जी हेयर्स, ऑप्शन बी सक्सेसर्स, जानशीन, वारिस. ग्रेनाइट, ऑप्शन सी स्टोन, सख्त पत्थर इसके लिए इस्तेमाल हुआ जी. एज पर लेसन ये सिनोनिम्स आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं. यू ऑलरेडी नो दिस थिंग क्वाइट वेल. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड है माइनर. इसके लिए ऑप्शन ए है पेटी, अदना, हकीर. इम्प्रोवाइज्ड, ऑप्शन सी मैनेज्ड, बंदोबस्त करना. मूविंग ऑन प्लीज, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्वैग. इसका सिनोनिम ऑप्शन डी है स्टोलन गुड्स, चोरी का माल. इसके बाद है जी क्वेल्ड, ऑप्शन सी ड्रू बैक, पीछे हटना, किसी भी चीज को ना करने से पीछे हटना जी. इसके बाद है जी हमारे पास सस्पेक्ट, इसके लिए ऑप्शन सी है डाउट, शक करना. नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेक्टिंग, बल्जिंग, आगे की जानिब बढ़े हुए. इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड एक्विटेड.
اس کے لیے آپشن بی ہے ایگزونریٹڈ، چھوڑ دیا. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے نیلٹ، آپشن سی سٹوپ، جھکا ہوا. اپیرنٹلی، آپشن ڈی ایکچولی، در حقیقت، در اصل، بظاہر. نیکسٹ ورڈ ہے جی کنٹمپٹیبل، آپشن ہے ڈسگریسفل. ٹھیک ہے، قابل نفرت، بے عزتی کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، تذلیل کے لیے. موونگ آن پلیز. نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس پریونٹڈ، آپشن بی ہے جی اوائڈڈ، محفوظ رکھنا، باز رہنا. اس کے بعد جی ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اوز. 37 ہے جی مڈ، کیچڑ کے لیے استعمال ہوا ہے. امپلیکیشنز، آپشن بی ہے جی کانسیکوینسز، نتائج، چھپی ہوئی چیزیں. نیکسٹ ورڈ ہے جی فورلون، الون، مایوس، تنہا. لاسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس لیومینس، شائننگ، چمکدار، برائٹ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا چیپٹر سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا ان آل ریسپیکٹس. تھینک یو.